اب تم کو ایک مزے کا قصہ سناتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ جہالت اور بے ہنری سے کیا کیا تکلفیں پہنچتی ہیں۔ دلی میں اندیش خانیوں کا ایک بڑا مشہور خاندان ہے۔ مدت سے اس خاندان کے مردوں کے نام اندیش خان پر چلے آتے ہیں، جیسے دور اندیش خان، مال اندیش خان، خیر اندیش خان وغیرہ۔ اس سے یہ لوگ اندیش خانی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا اتنا بڑا خاندان تھا کہ شہر میں شریفوں کا کوئی محلہ نہ ہوگا جس میں 2-4 گھر اندیش خانیوں کے نہ ہوں۔ یہ لوگ سب کے سب نوکری پیشہ اور اکثر ہندوستانی سرکاروں میں ممتاز خدمتوں پر معمر تھے۔ دور اندیش خان، جن کی خانگی حالات سے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے، پنجاب کے پہاڑی اضلاع میں سرکار انگریزی کی طرف سے تحصیلدار تھے۔ نوکری اور تنخواہ تو کچھ ایسی بہت بڑی نہ تھی، مگر آدمی تھے لائق، دیانتدار اور کارگزار کہ اتنی صفتیں نوکروں میں کم ہوتی ہیں۔ اس سے انگریزوں میں اچھی آبرو پیدا کی تھی۔ ہم سے اور دور اندیش خان صاحب سے اول ملاقات ہوئی کہ اس کو بھی اب 4 برس ہونے کو آئے، تو ان کی عمر ایسی کوئی 44-45 برس کی رہی ہوگی۔ بہت ہی خوش روح آدمی تھے، کشید قامت بدن کے، اکبرے جامے زیب، داڑھی کھچڑی ہو چلی تھی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ دادا اور نانا ہوں گے تو عجب نہیں، مگر ایسی بہت اولاد بھی نہ تھی۔ صرف 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ یہ چاروں بچے گنگا جمنی کے طور پر پیدا ہوئے تھے، یعنی سب سے بڑی پہلو نٹی کی اکبری، اس کے اوپر خیر اندیش اور اوپر اصغری کے بعد سب سے چھوٹا مال اندیش۔ ایک دن کچھ یوں ہی مذکور آ گیا کہ اولاد کم ہے، تو بولے کہ خدا اصغری کی عمر میں برکت دے اور اس کو صاحب نصیب کرے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ مجھے تو بیٹا بیٹی کسی کی تمنا باقی نہیں۔ دور اندیش خان 20 برس پورے ہو کر 21ویں میں لگے تھے کہ ان کا بیاہ ہوا اور اکبری پیدا ہوئی۔ بیاہ کے کہیں 10-10.5 برس بعد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر اس انتظار کے سبب اور کسی قدر پہلو نٹی کی ہونے کی وجہ سے بھی اکبری کے ساتھ ایسے جو چلے پڑتے گئے کہ انہوں نے اکبری کے مزاج پر بہت ہی برا اثر کیا۔ نہ تو اس نے کچھ پڑھا لکھا، نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ عقل حاصل کی اور نہ اپنی عادتوں کو سنوارا۔ پس اکبری میں سوائے اس کے کہ وہ ایک شریف خاندان کی بیٹی تھی، تعارف کی کوئی بات ہی نہ تھی۔ پیدا ہونے کے ساتھ اس کو نانی نے اپنی بیٹی بنایا اور اس قدر اس کی ناز برداری کی کہ اس کے رونے اور مچلنے کے ڈر کے مارے وہ بیچاری کسی کی وہ بات میں ماں کے ساتھ ایسا ردا قد رکھتی کہ گویا دونوں اوپر تلے کی بہنیں ہیں۔ ماں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھ کر ڈانٹتے اور دھمکانے کا کیا مذکور، نانی الٹی اس کی حمایت لیتی اور بگڑ کر بیٹی سے کہتی، پھر بھائی بچے کی بات کا برا کیوں مانو۔ دور اندیش خان جہاں نوکر ہوتے، اکثر بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا بھی لیا کرتے تھے۔ جب کبھی ایسا اتفاق ہو، نانی نے اکبری کو کسی نہ کسی بہانے سے روک لیا اور جب سے پیدا ہوئی بیاہ کی گھڑی تک ایک لمحے کے لیے اپنے سے جدا نہ کیا، اور یوں اکبری نانی کے احمقانہ لاڈ کی وجہ سے ماں اور باپ دونوں کی تنبیہ سے مطلقاً آزاد رہی اور بے سری اٹھی۔ اصغری کا حال اس کے خلاف تھا۔ سارے چو چلے اور ارمان تو اکبری پر ختم ہو چکے تھے۔ یہ اپنی خوش نصیبی سے ماں باپ کے یہاں تیری جگہ تھی۔ اس نے پرورش پائی، بڑوں کی بھی عاجز نہ تھی۔ اگر ماں دلی ہوتی اور باپ باہر نوکری پر، تو جب تک دلی میں رہتی گھر کا حال باپ کو ہر ہفتے کے ہفتے لکھ کر بھیجا کرتی، ہر ایک طرح کا کپڑا سی سکتی اور انواع اقسام کے مزیدار کھانے پکانا جانتی تھی۔ تمام محلے میں اصغری خاندان کی تعریف تھی۔
ماں کے گھر کا تمام بندوبست عسکری خانم کے ہاتھوں میں تھا۔ جب کبھی باپ رخصت لے کر گھر آتا، خانہ داری کے انتظام میں عسکری سے صلاح پوچھتا۔ روپیہ پیسہ کو ٹھٹھریوں اور صندوقوں کی کنجیاں سب کچھ عسکری کے اختیار میں رہا کرتا تھا۔ عسکری کی نیک بختی اور سلیقہ شعاری دیکھ کر باپ دونوں جان و مال سے عسکری کو چاہتے، بلکہ محلے کے سب لوگ عسکری کو پیار کرتے تھے، مگر اکبری خود بخود اپنی چھوٹی بہن سے ناراض رہا کرتی، بلکہ اکیلا پا کر بھی مار بھی لیا کرتی تھی۔ لیکن عسکری ہمیشہ آپا کا ادب کرتی اور کبھی ماں سے اس کی چغلی نہ کرتی۔ دونوں بہنوں کی منگنی بھی اتفاق سے ایک ہی گھر میں ہوئی۔ محمد عاقل اور محمد کامل دو حقیقی بھائی تھے۔ اکبری کا بیاہ بڑے بھائی محمد عاقل سے ہوا تھا اور اصغری کی بات محمد کامل کے ساتھ ٹھہر چکی تھی، مگر بیاہ نہیں ہوا تھا۔